انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نادی علیم مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی، یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، امداد کن از بند و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ احباب، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام دنیا کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہر طرح کے درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک آقائے کل مولائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ احباب، محترم امجد حسین صاحب نے محفل میلاد مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت اطہار کی یہ محفل قائم کر کے اپنے آپ کو اہل بیت اور مصطفیٰ کریم کے در کا نوکر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہتا ہوں کہ علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اور اپنے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے فقیر حسین کہتے ہیں۔ احباب، یہ محفل میلاد مصطفیٰ جو ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کے چرچے جو ہیں، یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مصطفیٰ کریم کی میلاد میں نعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد کہتے ہیں ذکر ولادت کو۔ میلاد، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی آمد پر میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو احباب، صرف سمپل سا جواب ہے کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت مصطفیٰ کے تذکرے کرنا۔ اور یہ صرف ہم نہیں کرتے، رب محمد بھی قرآن مجید میں تمام انبیاء کی ولادتوں کے تذکرے فرما رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کے تذکرے کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے عمل کے مطابق ہم مصطفیٰ کریم کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ ذکر میلاد تو ہم سنتے رہتے ہیں، ذکر میلاد اکثر ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کوئی فہامہ ہوں، اور نہ ہی کوئی محدث ہوں، نہ ہی کوئی مفکر ہوں۔ اگر ہوں تو بس اتنا سا مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے علماء کے جوتے سیدھے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور بات اس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مقصد میلاد کا پتہ چل جائے۔ محفل میلاد، سرکار دو عالم کے ولادت کے تذکرے، میلاد منانا،
یہ تو بہت عظیم عبادت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مقصد ولادت کا پتہ چل جائے کہ تاجدار کائنات کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو مقصد کیا تھا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اخلاق کے درجات بلند کرنے اور اچھے اعمال کی تکمیل کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا۔ حدیث مصطفیٰ سے کیا ثابت ہے؟ ثابت یہ ہوا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اخلاق کے درجات بلند کرنے اور اچھے اعمال کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آج اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، تو خدا کی قسم یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ ریئل میلاد کیا ہے؟ حقیقی میلاد کیا ہے؟ اصلی میلاد کیا ہے؟ اصلی میلاد وہ ہے کہ امام الانبیاء کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سال میں ایک دفعہ چند بندے اکٹھے کر کے دو چار دیگیں پکا کے علماء کو بلا کے بیان کر کے اور پھر سارا سال سوتے رہنا، اور یا پھر سارا سال انہی اپنی فضول لغویات میں مصروف رہنا، تو کیا ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ میلاد کا حق یہ ہے کہ جو میلاد والا نبی ہے اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ صرف میلاد پڑھنے سے، صرف میلاد منانے سے وہ میلاد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ احباب، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم کے اخلاق کیا تھے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، فرمایا سارے کا سارا قرآن تو میرے مصطفیٰ کا اخلاق۔ مصطفیٰ کریم کا اخلاق کیا ہے؟ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ احباب، ہم نے اپنی اخلاقی اقدار کو بلڈ اپ کرنا ہے، ہم نے اپنی اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بحال رکھنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس معاشرے کی اخلاقی قدریں مر جائیں وہ معاشرہ جیتے جی بھی مر جاتا ہے، اور جس معاشرے کی اخلاقی قدریں زندہ ہوں وہی معاشرہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں میلاد کا سبق یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلنا ہے، امام الانبیاء کے کہنے کے مطابق اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ کیا ہے اچھا اخلاق؟ ارے کیا آج اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے خوش ہو کے سلام نہ لے تو کیا یہی اچھا اخلاق ہے؟ اگر ایک بھائی کے پاس 4 پیسے ہوں، دوسرا بیچارہ غریب ہو، وہ مقروض ہو، تو جو پیسے والا ہے وہ اسے سلام تک نہ لے، اسی لیے کہ یہ میرا بھائی غریب ہے، لوگ اس سے قرضہ لینے کے لیے اس کے در پہ آتے ہیں۔ خدا کے بندو، مصطفیٰ کریم کی یہ سنت نہیں ہے۔ آئیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آخری وقت تھا آپ کا، تو امام حسین علیہ السلام نا حضرت اسامہ بن زید کی تیمارداری کے لیے گئے۔ قربان جاؤں اسامہ تیری قسمت پہ کہ مولا حسین تیری تیمارداری کے لیے آ گئے۔ اسامہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام گئے، پوچھتے ہیں اسامہ کیسے ہو؟ اسامہ کیسے ہیں؟ بابا جی اگر وہ پوچھ لے مجھ سے کہ کیا غم ہے تو پھر کیا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے، تو پھر کیا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے۔ امام حسین پوچھتے ہیں اسامہ کیا ہے؟ اسامہ کہتا مولا حسین آخری سفر ہے، آخری وقت ہے، مر رہا ہوں، رونے لگ گیا۔ اور مولا حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں اسامہ روتے کیوں ہو؟ اسامہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام 80 دینار کا قرضہ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے،
نہ کوئی عزیز و اقارب ہے، اور سوچ رہا ہوں یہ 80 دینار کا قرضہ سر پہ لے کر قبر میں کیسے جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام خاموشی سے اٹھے، اپنے گھر گئے، گھر سے 80 دینار اپنے کپڑے میں لپیٹے اور لا کر اسامہ کو دے دیے، کہا اسامہ یہ اپنا قرض ادا کر۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں نا، ہم تو بھائی کو مکروز دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھائی کے دروازے پہ قرضہ لینے آ جائے نا تو بڑا بھائی کیا رہتا ہے یہ انجدار انجی کرتا ہے، پوچھو اور خدا کے بندو اگر حسینی ہیں، مولائی ہیں، پنج تنی ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اپنے اخلاقیات کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اخلاقی قدریں ہم نے بلڈ اپ کرنی ہے۔ صرف میلاد منانے سے اخلاقیات مکمل نہیں ہوتی۔ اخلاقیات کیا ہیں؟ آئیں، میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، امام الانبیاء جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے نا تو پیچھے سمامہ بن اسال، وہ ایک قبیلے کا سربراہ تھا، تو وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، تو حضرت ابو سفیان جو تھے نا یہ پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے۔ جب سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھ لیا نا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو ابو سفیان سے کہنے لگا کہ تم میرے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہیں گندم نہیں دیں گے۔ اب پوری کی پوری گندم جو تھی وہ سمامہ بن اسال کے قبیلے سے آتی تھی، بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت کھیتی باڑی تھی ان کی۔ اب ابو سفیان کو جواب مل گیا کہ تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ تمہارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہیں گندم نہیں دیں گے۔ اور پھر اوپر سے بارشیں نہ ہوئی، قحط آ گیا، ہر طرف برا حال تھا۔ اور دیکھیں ابو سفیان مکہ چھوڑ کر مدینہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا، کلمہ نہیں پڑھا بھی، مسلمان نہیں ہوا۔ اب غیر مسلم ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا، یہ خیال تھا، یہ وہ جانتا تھا کہ اس کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ ابو سفیان جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جب سے سمامہ نے کلمہ پڑھا ہے نا اس نے ہماری گندم بند کر دی۔ ابو سفیان کہتا ہے یا رسول اللہ، بارش نہیں ہوئی، ہر طرف کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ گھاس خشک ہو گئی ہے، یا رسول اللہ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے، یا رسول اللہ بچے بلکتے ہیں، یا رسول اللہ بوڑھے پریشان ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جب نظر اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا تو ودھا کے چہرے والے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو سفیان کہتا ہے میری اچانک نظر پڑی تو مصطفیٰ کریم میری داستان سن کے رو رہے تھے، اور آپ نے پوری بات ہونے سے پہلے ہی امام الانبیاء نے رکا منگوایا اور حضرت سمامہ کے نام لکھا، کہا سمامہ پہلے تو غلہ ان کو اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے غلہ ان کو پہلے سے زیادہ دے۔ ابو سفیان کہتا ہے اب تو حالات ہی اکثر بدل چکے تھے۔ کہتا پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا مولا مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر بارش برسا دے، مولا عورتوں کی چھاتیاں دودھ سے بھر دے، مولا بچوں کو رعنائیاں عطا فرما دے، مولا ہر طرف سبزہ اگا دے۔ ابو سفیان کہتا ہے یہ حالت دیکھ کر تو میں اور پریشان ہو گیا کہ جس کو ہم نے ستا کے اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے اتنی تکلیفیں دے کر ہم نے جس شخص کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا تھا وہ ہمارے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے پہلے مصطفیٰ رو رہا تھا پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتا مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، اپنے تو اپنے یہ دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے۔ ارے خدا کے بندو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے تو اپنے ان کی بارگاہ میں اگر غیر چلے جائیں تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، اور ہمارے در پہ ہمارے دروازے پہ کبھی بھائی آ جائے نا آٹا مانگنے کے لیے تو کہتے ہیں آج ہی مکیا ہے،
آج ہی موقع گیا یار. اخلاقی قدریں اپنے ڈیویلپ کرو, اپنے اخلاقیات کو بہتر کرو. بھائی سے محبت کرے, بھائی اپنی بہن سے محبت کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, کیونکہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. قطع تعلق کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے تعلق ختم کرنے والا. ماڑی جی گل ہوئی نا, میں تھوڑی شادی تے گیا تو تسی میں شیشے کے گلاس پانی نہ دیتا, بس آج تو بعد تیرا میرا بولنا ختم. بھائی مصطفیٰ کریم کی سنت اپناؤ نا. میرے آقا نے فرما دیا ہے جو بندہ قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ قطع تعلق کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا. روایات میں آتا ہے کہ جنت سے 500 سال پہلے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ بدقسمت جو اپنا تعلق ختم کر چکا ہوگا وہ جنت میں کہنے کہ 500 سال کی مسافت پہ رہ جائے گا. 500 سال جنت سے دور بیٹھا ہوگا. کس لیے؟ بھائی سے تعلق چھوڑ دیا تھا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی شرعی عذر کے. تو خدا کے لیے میلاد کے مقصد کو سمجھو کہ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کا مقصد کیا تھا.